اگر اللہ رزق فراہم کرنے والے ہیں تو پھر بچے بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ نے رزق کا اہتمام کیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پر لوگوں کی تمام ضروریات کا ایک گودام بنا دیتے ہیں. تو یہ دنیا، یہ جو زمین کا کرہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس میں سے کس کو کتنا رزق ملتا ہے یہ دو اصولوں پر ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ اپنے امتحان کے قانون کے تحت کسی کو رزق دیتے ہیں. وہ ایسے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی بہت امیر کبیر آدمی کے یہاں پیدا کر دیا، اس کا کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی لاٹری نکل آئی، اچانک اس کو کوئی چیز مل گئی. تو ایک یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. ان صلاحیتوں کا اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے. ان صلاحیتوں کے لحاظ سے مجھے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے، اس کے قوانین ہیں، وہ بالکل سائنسی طریقے کے قوانین ہیں. تو ان قوانین کی پیروی کر کے میں اللہ سے بہت سا رزق پا سکتا ہوں، اور میں ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنے ملنے والے رزق کو بھی کھو سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست ہر ایک کے لیے کر دیا ہے. اس کے بعد وہ اسباب کی دنیا میں ملنا ہے. میں اگر اٹھ کے کام کے لیے جاؤں گا ہی نہیں، میں کوئی ضروری تعلیم جو کسی رزق کی صورت کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ پانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں اگر ہنرمند پیدا کیا گیا ہوں تو میں ہنر کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ رزق نہیں ملے گا. تو گویا دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اللہ کی یہ عنایت کہ اس نے میرے لیے اس دنیا میں رزق رکھ دیا ہے، اور میری جدوجہد، میری کوشش جو قانون کے مطابق مجھے کرنی ہے، اور پھر مجھے وہاں سے مل جائے گا. یعنی جیسے آپ نے ایک گودام میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ فارم بھرا جائے گا، فلاں جگہ جائیں گے، اس کے لیے آپ اپنا استحقاق ثابت کریں گے. جیسے یہ کر دیں گے تو وہاں کا داروغہ گودام کا دروازہ کھول کے آپ کے حصے کا رزق آپ کو دے دے گا. یہ قانون ہے جس پر دنیا چل رہی ہے. تو اس لیے جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، آسمان سے کوئی رزق لے کے فرشتہ اترے گا اور آ کے ہمارے بستر پر چھوڑ جائے گا. تو یہ اصول اس دنیا میں اختیار نہیں کیا گیا. یہ جنت کا اصول ہے. وہاں پر چونکہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس طرح رزق دیں گے. یہاں پر تو رزق کے لیے محنت کرنی ہے، جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سوال بچوں کے بارے میں کیا ہے، تو بچے ماں باپ کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں. ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو معاشرے کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں. دنیا چونکہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے تو وہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ان کو پہنچائے. گزشتہ دنوں آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا، بہت سارے ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں چھوٹے بچوں کے اندر جو امراض میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر کے ایک آزمائش والدین کے لیے پیدا کرتی ہے. یعنی نظر آتا ہے بچے تکلیف میں ہیں اور کرا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور ایسے ایسے امراض ان کو لاحق ہیں. والدین کو ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا امتحان ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ امتحان میرا ہے، تو میرے امتحان کے لیے اس بیچارے بے زبان کو، جو بیچارہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف کیوں دی جاتی ہے. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں. ٹھیک ہے آزمائش کرتے، ہم بڑے ہو گئے، شعور کی عمر کو پہنچ گئے، ہماری آزمائش ہوتی، ارادہ اختیار دیا ہے ہمیں، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکلات میں دوچار کر دیتے ہیں، تو ان کے جو والدین پہ کرب اور جو رنج و علم گزرتا ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ جب آپ ایک نظم قائم کریں گے اور اس کا ایک اصول قرار دے لیں گے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں کوئی استثناء کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہی استثناء پیدا کریں گے امتحان اٹھ جائے گا، حجاب اٹھ جائے گا. اب دیکھیے نا کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ کوئی بچہ نہیں مرے گا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں مرے گا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، 25-30 سال تو اس نے جینا ہی ہے، اس پر کوئی مدت مقرر کرنی پڑے گی نا، تو امتحان ختم ہو جاتا. اس لیے کہ جس جگہ استثناء آ جائے گا وہاں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پھر لائسنس مل جائے گا اس دائرے میں،
تو یہ امتحان کا اصول ہے جس پر دنیا بنی ہے. اس میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ سب آزمائشیں، سارا امتحان باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کے متعلقین کے ذریعے سے ہوتا ہے، بیوی کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، اعزہ کے ذریعے سے، مال دولت، یہ تمام ذرائع. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑی جزا کا اہتمام کر رکھا ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. لیکن اس دنیا کو چونکہ امتحان کے اصول پر بنایا گیا، اس میں یہ استثناء ہو نہیں سکتا، ورنہ کوئی قاعدہ بنے گا ہی نہیں سرے سے اور حجاب اٹھ جائے گا. اچھا، اور اس موقع پہ غام صاحب چونکہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، والدین سمجھ سکتے ہیں صورتحال کو، دل میں بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک طرح کا ایک مخاصمت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے، اس کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. اسی طرح دوسرے پیغمبروں کا معاملہ بھی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے، جس طرح اگلی دنیا میں ہر چیز انصاف کے مطابق ہوگی، اس طرح اس دنیا میں ہر کام، خواہ وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بڑوں کے لیے ہو، چھوٹوں کے لیے ہو، امتحان کے اصول پر ہوگا. اور امتحان کے لحاظ سے یہ ایک کامل دنیا ہے، اس میں کوئی ایسی جگہ چھوڑی ہی نہیں جا سکتی تھی جہاں آپ کہیں کہ یہاں تو امتحان نہیں ہوگا.